کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ غوث پاک کو زیادہ بڑھا کے پیش کر رہا ہے ہندوستان میں، ایک قادری ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تیرا منہ دیکھ، واللہ قادری ہونے کی وجہ سے نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں کیا مبالغہ کروں گا۔ تو کہا جب کہا نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک کر دیا۔ میں نے کہا ملا جی تو نے سمجھا کیا ہے غوث پاک کو؟ یہی تو توحید یہاں سے بیان ہوتی ہے۔ کہا غوث پاک نے مردہ زندہ کیا تو شرک ہو گیا، یہ کام تو اللہ کا ہے۔ میں نے کہا اللہ دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، جو سنائی دے وہ اللہ نہیں، جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں، جو سجائی دے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں ہے وہ اللہ نہیں، جو گمان میں ہے وہ اللہ نہیں، جو وہم میں ہے وہ اللہ نہیں۔ تو پھر اللہ کو پہچانے کیسے؟ تو اللہ نے اپنے دوست تمہارے درمیان دے دیا، عبد القادر ٹھوکر لگائیں گے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے مردہ زندہ کریں گے، تب پتا چلے گا جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو اس کو بنانے والے قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ نابالغ محققین کو توحید کیا پتا؟ انٹرنیٹ پر جو نابالغ محققین بیٹھے انہیں توحید کیا پتا جنہیں خود کی اردو بھی صحیح نہیں ہے۔ توحید تو ان سے لینا چاہیے جنہوں نے واقعی توحید کا جام پیا ہے۔ ہم کہتے ہیں صابر پاک نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تو مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا کوئی اپنا جنازہ خود پڑھا سکتے ہیں؟ کہ ملا جی یہی توحید کا درس ہے، جب صابر کی یہ شان ہے تو صابر کو بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہو۔ توحید یوں بیان ہوتی، آپ کو کیا پتا ہے اس کا؟ توحید آپ کو کیا پتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھا گئے اس میں، یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے چراغ روشن توحید کی روشنی سے منور ہے، یہ دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلتی ہے، اولیاء اللہ کے پاس جاؤ انشاءاللہ جیسے حیات میں فیض ملتا تھا بعد وصال بھی ملتا۔ اچھا حیرت کی بات یہ ہے مجھے کوئی ولی ایسا نہیں ملا جو مزار پہ نہ گیا ہو، کوئی ولی ایسا نہیں ملا، بلکہ ولی تو ولی سید الانبیاء بھی۔ پہلا سفر کیا تو بابا جان کے مزار پر گئے، حضرت عبداللہ کے مزار پر گئے نا پہلا سفر، پھر سفر حج حجۃ الوداع کیا تو امی کے مزار پہ گئے، پھر اس کے بعد شہدائے احد کے مزارات پر حضور جاتے رہے، بقی والوں کے مزار پہ جاتے رہے۔ اب نبی جاتے تھے تو اب کس کو میں کہوں، کس کی دلیل پیش کروں، کس کی پیش کر سکتا ہوں، کس کی پیش کروں؟ حضور کی بات آ گئی، لیکن بات آپ کو بتاؤں اگر اور آگے چلیں، سفر معراج میں بھی حضرت موسیٰ کے مزار سے گزر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو اندر نماز پڑھتے دیکھا، ایسی نشیمن پہ بجلی گرائی ہے، خارجیت کے نشیمن پر کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے۔ رسول اللہ فرما رہے میں نے اندر نماز پڑھتے دیکھا، کہا مٹی میں وہ ملتے ہیں جن کے عقیدے مٹی میں مل جاتے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ملتے مٹی میں، یہ تو رہتے ہیں خدا کے یار ہیں، خدا کے دوست ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ نادان، ارے جو کسان کے بوئے ہوئے دانے کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ اپنے یاروں کے جسم کی حفاظت کیوں نہیں کرے؟ یہ توحید ہے، توحید اس کو کہتے ہیں۔ آپ بھی تھوڑا سنبھلو، جس کو لپن چھپن کرتے دیکھا اس کے پیچھے چلے گئے، ایسے نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایک موقف اختیار کرو اسی پہ ڈٹے رہو۔ وہ موقف کون سا ہے؟ وہ ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرت محبوب الہی، اچھا یہ بھی بتا دو، چلیں اب آئی فہرست ہی پڑھ دیتا ہوں آج کی، کون کون گیا مزار؟ سرکار علیہ السلام گئے ہے نا، پھر اس کے بعد صدیق اکبر حضور کے یہاں بھی آتے رہے، احد بھی جاتے رہے، بقی بھی جاتے رہے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی سب جاتے رہے۔ اس کے بعد غوث پاک سیدنا معروف کرکھی کے مزار پہ جاتے تھے تو 1 میل دور سے اپنے جوتے اتار کے اپنی بغل میں ڈال لیتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو مر کے مٹی میں مل جاتا ہے اس کا بھی کوئی اتنا ادب کرتا ہے؟ اپنے جوتے اتار کے اپنی اور سواری سے نیچے اتر جاتے، یعنی کہ جاؤ تو دھکم پیلی کے لیے نہیں، ادب سے جاؤ۔ ولی کے یہاں جو جتنے ادب سے جائے گا وہ اتنے مرتبے پائے گا۔
میرے بھائی ان کی ایک نظر کی بات ہے، ان کی نظر جس طرف اٹھ گئی خدا کی نگاہ کرم ادھر ہوئی۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ عقیدہ مضبوط کرو، یقین مضبوط کرو۔ بات آ گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مشائخ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے برکت ملی ہے تو وہ سیدنا معروف کرخی کا مزار ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ مزار پہ گئے، حضرت سرکار غریب نواز 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والے خواجہ جب ہندوستان آئے تو لاہور میں سرکار داتا علی حجویری کے مزار پر حاضری دی، اور حاضری دے کر کے صرف فاتحہ پڑھ کے چلے نہیں، 40 دن تک چلا کیا، اور جو فیض ملے اس کو بیان بھی کیا۔ کہتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج بھی یہ 2 مصرے داتا صاحب کے مزار پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مزار کی زیارت کی تمنا تھی سب کی کرا دی۔ دعا کریں 2 آستانے رہ گئے ہیں، اس کی حاضری ہو جائے۔ ایک تو داتا صاحب ہے اور دوسرے میرے بابا سرکار فرید ملت والدین خواجہ فرید الدین چشتی۔ سلسلہ چشتیہ میں یہ وہ ہستی ہے، سرکار میں وہ الہی کہتے ہیں جیسے نام فرید ہے ویسے ذات بھی فرد فرید ہے، کوئی نہیں ہے ان جیسا، بڑی عظیم ہستی ہے۔ اللہ دل میں تمنا ہے موت سے پہلے یہ 2 آستانوں کی حاضری ہو، نہیں ہو سکتی۔ 2 مصرے لکھے ہوئے گنج بخشے، میرے غریب نواز نے فرمایا، آج بھی غریب نواز کا چلہ وہاں موجود ہے، کیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے، خزانہ۔ غریب نواز چلہ کر کے فرما رہے ہیں یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے، اور یہ اللہ کا نور ہے، نور جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جو ناقص لوگ ہیں، ناقص، ان کے لیے داتا پیر ہے، پیر، اور جو کامل ہے ان کے لیے بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ غریب نواز نے زیارت کی، سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کے حاضریاں دی، بختیار کاکی کے مزار پہ بابا فرید نے حاضری دی، سرکار نظام الدین نے حاضری دی، نظام الدین اولیاء کے آستانے پر امیر خسرو نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے حاضری دی، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے آستانے پر حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراز نے حاضری دی، بندہ نواز کے سدراز کے آستانے پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاضری دی۔ اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے، بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے رہے، حاضریاں دیتے رہے۔ اب سنیے تو محبوب الہی دور سے فاتحہ۔ اچھا ہمارے یہاں بھی یہ بہت سی بدعت ہو گئی ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو سجدہ کرتے، لوگ جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ لوگ کہتے کہتے تھک گئے کہ مزار پہ سجدہ مت کیا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے پورا رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ، سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ پورا رسالہ لکھا، مت کیا کرو۔ بزرگوں کے یہاں جاؤ، ادب کرو، احترام کرو، چوکھٹ چومو، چادر چومو، سجدے مت کرو۔ ویسے میرے خیال سے 98% لوگ نہیں کرتے ہیں، 2% لوگ کرتے ہیں، بیچارے ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے تو، لیکن لوگ اسی کو دلیل بناتے ہیں۔ لیکن چھوڑیے ابھی کیا بات کریں، عنوان تشنا رہتا ہے، ٹائم جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا بزرگان دین کتنا ادب کرتے تھے۔ محبوب الہی بابا قطب دادا پیر کے یہاں فاتحہ پڑھنے جا رہے، کہاں سے فاتحہ پڑھے؟ چوکھٹ سے۔ کبھی مہرولی شریف جانا تو دیکھنا کتنی دور ہے چوکھٹ۔ ایک دن اچانک خیال آ گیا اتنی دور سے میں فاتحہ پڑھتا ہوں، پتہ نہیں حضرت کو خبر ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی۔ بھئی اب انسان ہے، انسان کا دل ہے، انسان کا اپنا ذہن ہے، خیال آتا ہی رہتا ہے۔ خیالات تو خیالات ہیں، خیالات کے لیے کیا ہے؟ خیال آیا بس میں اتنی دور سے غیاث پور سے فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو حضرت کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بس یہ سوچ کر گھر کی طرف گئے، خانقاہ میں جا کر کے آنکھ بند ہوئی تو خواب میں بابا قطب تشریف لائے، فرمایا تو جسم سے آتا ہے، میں دل سے آتا ہوں۔ اور یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہوتی، جب آپ غیاث پور سے نکلتے ہیں تب سے ہماری نگاہ میں رہتے ہیں۔ یہ ہے بزرگان دین، یہ بزرگان، تو جایا کرو۔